کیا ایک 7 سال کی معصوم بچی کا اپنے گھر کے قریب ایک دکان پر جانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی قیمت جان دے کر چکانی پڑے؟ پیر 22 جون کو سرگودا کے بلاک 8 میں ایک ایسا دردناک واقعہ پیش آیا جس نے ایک بار پھر پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا۔ 7 سالہ معصوم منتہا جو صرف ایک قریبی دکان تک گئی تھی، درندگی کا نشانہ بن کر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایک ہنستی کھیلتی بچی جس کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ ایک ایسے معاشرے میں سانس لے رہی تھی جہاں معصومیت محفوظ نہیں ہے۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ صرف ایک شہر کی کہانی ہے۔ زینب سے لے کر منتہا تک اور نہ جانے کتنی ایسی معصوم جانیں ہیں جن کے نام کبھی میڈیا تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ آخر ہمارے معاشرے میں یہ وحشت اور درندگی کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ بچوں اور خواتین کے خلاف ایسے کیسز میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ صرف قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ناکامی نہیں بلکہ ہمارے پورے سماجی ڈھانچے کی اخلاقی بدحالی کی ایک علامت ہے۔ ہم روز ایسے واقعات سنتے ہیں، چند دن سوشل میڈیا پر غصہ دکھاتے ہیں اور پھر کسی نئے واقعے کا انتظار کرنے لگتے ہیں، لیکن یہ خاموشی ہمیں کہاں لے کر جا رہی ہے؟ ان بڑھتے ہوئے کیسز کے پیچھے کئی عوامل ہیں۔ سب سے بڑی وجہ قانون کا سخت اور فوری نافذ نہ ہونا ہے۔ جب تک مجرموں کو سرعام اور عبرتناک سزائیں نہیں دی جائیں گے، ایسے وحشی عناصر کے دلوں میں قانون کا خوف پیدا نہیں ہوگا۔ دوسری بڑی وجہ ہماری مجرمانہ خاموشی اور رویے ہیں۔ اکثر ایسے معاملات کو بدنامی کے ڈر سے دبا دیا جاتا ہے جس سے مجرموں کے حوصلے مزید بلند ہوتے ہیں۔ انٹرنیٹ کا بے لگام استعمال اور اخلاقی تربیت کی کمی نے معاشرے میں ایک نفسیاتی بگاڑ پیدا کر دیا ہے جہاں انسانی جان اور عزت کی کوئی قیمت نہیں رہی۔ اگر ہم اپنی آنے والی نسلوں کو ایک محفوظ ماحول دینا چاہتے ہیں تو ہمیں جاگنا ہوگا۔ حکومت اور عدلیہ کو چاہیے کہ ایسے کیسز کے لیے فاسٹ ٹریک کورٹس بنائی جائیں تاکہ مہینوں اور سالوں کی بجائے چند دنوں میں انصاف فراہم کیا جا سکے۔ پیرنٹس کو اپنے بچوں کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں شعور دینا ہوگا اور ان کی ہر سرگرمی پر نظر رکھنی ہوگی۔ سب سے بڑھ کر بطور معاشرہ ہمیں مجرموں کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا، نہ کہ مظلوم پر سوال اٹھانے ہوں۔ سرگودا کی معصوم منتہا تو چلی گئی لیکن وہ ہمارے ضمیر پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان چھوڑ گئی ہے۔ کیا ہم اب بھی خاموش رہیں گے یا اپنی آواز اٹھا کر اس نظام کو بدلنے کی کوشش کریں گے؟ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔